سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپیل کی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی. مختلف غزوات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں صدقے کی اپیل کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میری فائنینشیل پوزیشن اس وقت اتنی زبردست تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں. ہائے ہائے، آپ دیکھیں کمپٹیشن بھی کس فیلڈ میں ہے کہ میں آج اتنا مال لے کے جاؤں گا کہ ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں. کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کا مال آدھا کیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا میں سمیٹ کے نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں میں. اور دل میں سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہونا تو نہیں تھا. ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا مال اٹھا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ یہ میری طرف سے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا کہ اپنے پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابقیت، میں نے باقی رکھا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان پر کامل ایمان، کامل یقین چھوڑ کے آئے. اس امت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ مال اور وقت کے اعتبار سے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے ہیں. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا آپ کسی کو اپنا مال دے سکتے ہیں یا وقت زندگی. آپ بھی وقت دے کے یہاں بیٹھے ہیں، یا مال خرچ کریں گے یا وقت. ایون جو مال بھی آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی وقت ہی ہوتا ہے، کیونکہ وقت لگا کے آپ نے مال کمایا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے وقت اور مال کے اعتبار سے سب لوگوں سے بڑھ کے مجھ پہ احسان ابو بکر کا ہے. اور اگر اس کے ساتھ ہی الفاظ ہے بخاری مسلم، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اگر میں دنیا میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اپنا خلیل اپنے رب کو بنایا. سر توحید ہر جگہ اوپر ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. البتہ ابو بکر میرے دین کے اعتبار سے اور مودت کے اعتبار سے میرے دوست ہیں، میرے بھائی، لیکن خلیل اللہ ہی ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع نہیں جانے دیا نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ میں کہیں پہ بھی کمزوری نہیں دکھائی پوری زندگی. آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے، عروہ ابن زبیر حضرت ابو بکر کا نواسہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام پہ جو کافروں نے مصیبتیں ڈھائی تھیں ان میں سے کوئی مشکل وقت ہمیں بتائیں. احد کا وقت تو سب کو پتہ ہے. تو انہوں نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مکے کا دور تھا، عقبہ ابن ابی معیط جس نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کندھے پہ اوجڑی لا کے اونٹ کی رکھ دی تھی، پھر سیدہ فاطمہ آئی انہوں نے ہٹائی. اس نے نبی علیہ السلام کے گردن میں ایک دفعہ چادر ڈالی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اتنی زور سے کھینچی، گلا دبایا، قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکلا. تو اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق وہاں آئے اور انہوں نے اس کو مار کے ہٹایا اور قرآن کی آیت پڑھی، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابو بکر کی پٹائی ہوئی وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ اس لیول کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. غزوہ احد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 12 بندے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے، اور ان 12 میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے. اس وقت بھی کمٹمنٹ آپ دیکھ لیں، پیچھے نہیں بالکل ہٹے. ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا پوری کمٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تم میرے یار غار بھی ہو اور حوض کوثر پہ بھی میرے یار ہو. صحیح سند کے ساتھ. یار غار کا ذکر تو سورہ توبہ میں موجود ہے، ثانیۃ نہیں، جب وہ دونوں غار میں تھے. اور جب نبی علیہ السلام قرآن کے الفاظ ابو بکر کو کہتے تھے کہ مت خوف کھاؤ، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اگر کفار نے اپنے پاؤں کی جانب سے یوں دیکھ لیا تو ہم دونوں نظر آ جائیں گے. تو ان کا ابو بکر تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں، تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان دونوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو. تو ابو بکر کی نبی علیہ السلام کے ساتھ کمٹمنٹ کا آپ لیول دیکھیں کہ مزاج آپ کو پتہ بڑا نرم تھا، لیکن جہاں نبی علیہ السلام کا معاملہ آتا تھا تو آپ سے زیادہ مضبوط شخص کوئی نہیں. مضبوطی کا تعلق جسم کے مضبوط ہونے سے نہیں ہوتا، ایمان کے مضبوط ہونے سے ہوتا ہے. منکرین زکوٰۃ کے خلاف، مسلمہ کذاب کے خلاف بڑے بڑے لوگوں کے اس وقت پاؤں جب لڑکھڑانے لگے ہیں تو سیدنا ابو بکر نے فرنٹ سے لیڈ کیا. صحیح بخاری میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت عمر نے تلوار نکال دی کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، جو کہے گا کہ
نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوئی طور پہ گئے ہیں, نبی علیہ السلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے, واپس آ جائیں گے, کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی, تو وہ یہ فورس ہی کرتے تھے ابھی تو کسرا کی جنگیں ہم نے لڑی نہیں ہیں, تو حضور اس سے پہلے کیسے دنیا سے جا سکتے ہیں. لیکن اللہ نے تو آپ کو پروفٹ بنوانا تھا نا, کہ آپ کے جانے کے بعد فتوحات کروانی تھی, تاکہ پتہ چلے کہ پیچھے اللہ کھڑا ہے. اپنی زندگی میں تو بڑے بڑے بادشاہوں نے فتوحات کی ہیں, نبی علیہ السلام کی تو دعوت کا کلائمیکس حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر عثمان علی کے دور میں جا کے ہوا ہے, جبکہ عرب قبائل بھی مرتد ہو گئے, تب بھی اللہ کے پیچھے سپورٹ تھی. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے اس کو دین کو غالب کرنا تھا. تو بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت عمر نے کہا میں اس کی گردن اتار دوں گا. حضرت ابوبکر آئے, انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا, اگنور کر کے سیدھا حجرہ عائشہ میں گئے, نبی علیہ السلام کے مبارک کفن کو ہٹا کے آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا, ایک موت تو سب کے نصیب میں, اب تو ہمیشہ کی زندگی آپ کو اللہ نے آخرت کی دے دی ہے. اور پھر باہر نکلے, حضرت عمر کو کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر نے بات نہیں سنی, تو حضرت بکر ممبر کی طرف چڑھے, ممبر پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑو. حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ حضرت بکر کا ریگارڈ باقی اصحاب سے زیادہ کرتے تھے. حضرت عمر کو تنہا چھوڑ کے لوگ حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہو گئے. پہلے وہ جو سارا میلہ ان کے گرد لگا تھا شفٹ ہو گیا. تو انہوں نے حمد و صلات کے بعد انہوں نے کہا اما بعد فمن کان یعبد محمدا فان محمد قد مات. سر کلیجے پہ کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا حضرت بکر نے جملہ بولتے ہوئے, کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کو موت ہو گئی. ومن کان یعبد اللہ, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے ان اللہ حی لا یموت, اللہ زندہ ہے, اللہ کو کبھی موت نہیں. کیا توحید کی تعلیمات ہیں. حضور کی میت کے اوپر حضور کے فضائل نہیں بیان ہو رہے, توحید بیان ہو رہی ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کیوں سر؟ پہلے بھی انسانیت نے رسک لیا. دنیا کا سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ تو کھڑا ہوا ہے, عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ. نبی علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم نہیں اللہ نے بننے دیا. ایسے تربیت یافتہ وہ صحابہ جو کل تک آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے, آج وفات پہ کھڑے ہو کے فرضی خطبہ دے رہے ہیں. جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو محمد کو موت آتی ہے, جو اللہ کی بات کرتا تھا جان لو اللہ زندہ ہے. پھر آیت بھی پڑھی, صرف فرضی جملہ نہیں بولا. آپ تو کہہ رہے ہیں شرک ختم ہو گیا. حضرت بکر جب شروع نہیں ہوا تھا اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کسی نے خدا نہیں بنانا, کیونکہ بخاری حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. سر وارفتگی, دیوانگی, عشق کی ساری کیفیت حضور کی وفات کے بعد بالکل چینج ہوگی. صحابہ ہونا تو چاہیے تھا جو وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے تھے جا کے قبر کی مٹی چاٹنا شروع کر دیتے. ایسا نہیں ہوا. وہ تعلیمات کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کرتے. تو پھر انہوں نے آیت پڑھی, سورہ آل عمران آیت نمبر 144, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی, اگر یہ فوت ہو جائیں یا دین جو جنگ میں قتل کر دیے جائیں, شہید ہو جائیں, کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ جو کوئی دین سے الٹے قدم پھیرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا, اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا. پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 پڑھی, انک میت و انہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے تمہارے مخالفین. پھر تم اللہ کے حضور جھگڑو گے, اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا. یہ سیدنا ابوبکر کی حضور کی وفات کے وقت استقامت. پھر جھگڑا کھڑا گیا حضور کو دفنانا کدھر ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کو وہیں پہ موت دیتا ہے جو اس کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک ہوتی ہے. تو حضور کی جو چارپائی ہے نا اس کے نیچے ان کی قبر کھودو, وہاں پہ اللہ نے ان کو موت دی. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں, بخاری اور مسلم دونوں میں, نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لشکر روانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا, تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضور کا بڑا لاڈلا ہوں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ سلام اللہ علیہ. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں. تو کہا اس کا باپ ابوبکر. پوچھا اس کے بعد, کہا عمر. اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا گیا, آپ نام لیتے کہ میرا نام کوئی لیا, پھر میں خاموش ہو گیا کہیں میں ان بندوں میں شامل ہی نہ ہوں. صحیح بخاری میں آتا ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں, اور پھر عمر ہے, اور پھر عثمان ہے, اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ کون کس سے اوپر ہے, ان تینوں کے. لیکن یہاں پہ میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی صحابہ میں فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ ایکسکلوڈنگ اہل بیت ہوتا ہے, کیونکہ صحابہ کرام بھی اہل بیت کو ایک الگ سے آئیڈینٹی تصور کرتے تھے, اور محدثین بھی. ورنہ تو ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں ہے, مسلم میں بھی, کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی.
سیدنا ابو بکر بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ کہیں کہ میں رسول اللہ کو فاطمہ سے بڑھ کے محبوب ہوں، کبھی بھی نہیں یہ جرت کریں گے. اس کے الٹ آپ کو حدیثیں بخاری مسلم میں مل جائیں گی، وہ ٹاپک الگ ہے. میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوں. محدثین کے ہاں، صحابہ کے ہاں جب کبھی بھی صحابہ کی فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادر دین اہل بیت ہوتا ہے. یعنی اگر یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں حضرت فاطمہ، حسن و حسین، حضرت علی شامل نہیں ہے. وہ ہاں وہ الگ سے ہیں، وہ کیٹیگری الگ ہے، وہ اہل بیت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. اور یہ اہل بیت کی کیٹیگری اتنی سٹرونگ ہے، آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے فضائل پہ چیپٹر الگ ہے، اہل بیت پہ الگ ہے، اور امہات المومنین پہ الگ ہے.